ہوا نا کہ لوگ وہاں موجود رہے اور جو قیادت دھمکاتی بھی رہی، کہتی بھی رہی کہ نہیں جی یہاں پر پہنچنا ہے، وہی منظر سے غائب ہو گئی۔ اب تو مایوسی کے ڈیرے ہیں نا تحریک انصاف کے۔ آپ کے خیال میں، کیونکہ اب یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ بہت سارے ایسے ڈیسیژن تھے جو بشرا بی بی صاحبہ نے خود سے لے لیے، علی امین گنڈا پور بھی ان فیصلوں میں نہیں تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فائنل کال اور ڈی چوک پہنچنا اور پھر ایک دم سے غائب ہو جانا، یہ سب کی وجہ جو کہا جا رہا ہے بشرا بی بی ہے؟ لیکن جو ظاہری صورتحال ہوئی ہے اس میں تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف جو ہے وہ بشرا بی بی ہیں، کہ آپ نے بشرا بی بی نے جو ہے وہ آنن فانن پتہ نہیں پارٹی کو آن بورڈ لیا نہیں لیا، سب کچھ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اور اس ہمارے ملک کے اندر تو کوئی پارٹیوں کے نام پہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، لوگ ان کے نفسیاتی دباؤ میں آ گئے کہ پارٹی کے سربراہ کی قائد کی اہلیاں ہیں تو وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے۔ جب پارٹی کے لیڈر نے بات کہہ دی، جو عامر صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے کہ بیرسٹر سیف نے کہا تھا کہ عمران خان بھی راضی ہو گئے تھے کہ بھائی اس کا جگہ چینج کر دو، اور ایک بہت اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ تحریک انصاف نے جو ہے نا کھو دی۔ وہاں وہ موب اپ کر لیتے، ان کو جو لاہور کے قافلے پنجاب کے قافلے نہیں آ سکے تھے وہ مل جاتے تو ایک بڑا ان کا قافلہ بن سکتا تھا، چاہے آپ ایک ہفتے کے بعد 3 دن کے بعد آگے موو کر جاتے۔ لیکن بشرا بی بی کی جو سوچ تھی، جو پالیسی، ان کی کوئی تربیت تو نہیں ہے سیاست کی۔ اب انہوں نے تو اس کو بھی کوئی اپنے آستانہ سمجھ کے جو ہے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی، تو اس کی قیمت جو ہے انہوں نے تو بکتی ان کے ساتھ جو کارکنوں کی محنت تھی۔ بتائیے کہ اس میں تحریک انصاف کے نا مخالفین بہت خوش ہو رہے ہوں گے، اور ان کے لیے تو برحال ایک خوشی کا ایک موقع بھی ہے کہ تحریک انصاف کا یہ پلان، یہ منصوبہ، یہ مکمل طور پہ ایک ناکام ہو گیا۔ لیکن پاکستان کی سیاست کے تناظر میں دیکھیں تو جو سیاسی کارکن ہے وہ تو ایک جذبے کے تحت آیا تھا نا، اس بیچارے کی کیا نیت تھی، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، اس کے کیا مفادات تھے، اس کو جو ٹھیس پہنچی اس کے ذمہ دار بھی جو ہے یہ بشرا بی بی ہے۔ اچھا، پھر ایک عجیب و غریب پارٹی ہے، کوئی اس پارٹی کے اندر ایک کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اس پارٹی کے اندر کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، اس پارٹی کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں تھی کہ وہاں پہنچنے کے بعد کرنا کیا ہے، بس پہنچ جاؤ، پہنچنے کے بعد کیا کرنا بھائی، وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں کو فعال متحرک رکھنے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی جاتی ہے کہ آپ ترانے بجائیں گے، آپ تقریریں کریں گے، آپ مختلف ایکٹیویٹی کریں گے تاکہ کارکن جو ہے اس میں جو ہے وہ انوالو۔ کوئی ان کے پاس حکمت عملی جو ہے وہ موجود نہیں تھی۔ ان کا فیلئر اسی دن ہو گیا تھا جس دن بشرا بی بی نے بات کہی کہ 50,000 25,000 ایم پی اور ایم این اے جو ہے وہ لوگ لے کر آئے۔ ایم پی ایم این اے کیوں لے کر آئے؟ جو سیاست کے سائنس کو لوگ تھوڑا بہت بھی سمجھتے ہیں، پارٹی کا جو انتظامی اسٹرکچر ہوتا ہے، تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ ایم پی ایم این اے کے تابع نہیں ہوتا۔ ایم پی ایم این اے پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کے تابع ہوتے ہیں۔ پورے میں کئی تنظیم، آپ جو ضلعی صدر کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی کہ بھائی آپ نے اتنے لوگ لے کے آنے؟ کوئی اس میں اس پارٹی کے اندر کبھی کوئی تنظیم کی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کبھی ادھر بات ہوئی کہ تنظیم کو جو ہے نا آپ جو ہے وہ جو ہے نا طاقتور بنائے۔ بہرحال تحریک انصاف کی یہ موو تھی جو اس نے اپنے پیروں پہ خود ہی جو ہے وہ کلاڑی مار کے جو ان کے کارکنوں نے جو بہادری دکھائی، مقابلہ کرتے ہوئے آئے، وہ آسان کام نہیں تھا۔ جتنی رکاوٹیں انہوں نے جو ہے وہ عبور کر لی، وہ آسان کام نہیں تھا۔ لیکن بشرا بی بی نے ان کارکنوں کی تمام محنت کے اوپر، باشمول گنڈا پور نے، دونوں نے ان کی ساری محنت کے اوپر کارکنوں کی جو ہے وہ پانی پھیر دیا۔ اچھا، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، میکسیمم کیا ہوتا بھائی؟ گنڈا پور اور بشرا بی بی گرفتار ہی ہو جاتے نا، اس سے زیادہ کیا ہوتا؟ اس سے زیادہ مطلب کیا ہو جاتا؟ یہی ہوتا نا بھائی، گرفتار ہو جاتے۔ تو بھائی خوف کس چیز کا تھا آپ کو؟ صرف گرفتاری کا خوف تھا؟ گرفتاری کے خوف سے ہی آپ جو ہے نا بھاگے؟ بھائی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی لیڈر جو ہوتا ہے کارکنوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے؟ مطلب جو تنظیم کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے، جو تنظیم کے سیاسی جماعتوں کی تنظیمی اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں آپ، جو جن پارٹیوں میں تنظیمی ڈھانچہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے، تو جو پارٹی کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کارکن کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل، کارکن کو پہلے نکالیں گے، ذمہ دار بعد میں نکلے گا۔ یہاں تو کوئی تنظیم ہی نہیں تھی، نہ کوئی تنظیم کا جو ہے وہ ڈھانچہ تھا۔ لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ ناکام ہو گیا، عمران خان کی کال ناکام ہو گئی اور صرف بشرا بی بی کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد ابھی بھی کئی سوالات موجود ہیں کہ اب اس
دھرنے سے پہلے جو افراتفری تھی، سیاسی انتشار تھا، سیاسی بے یقینی تھی، سیاسی اضطراب تھا، کیا وہ بھی ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ ختم نہیں ہوا، صحیح، وہ اور بڑھ گیا ہے۔ تو حکومت اس جو تحریک انصاف کا یہ جو پلان منصوبہ یہ جو ناکام ہوا، اس کی ناکامی کو اپنی کامیابی سمجھ کے یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے سب کچھ جو ہے نا بہت اچھا ہو گیا ہے۔ آپ کو اب زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ جو سیاسی انتشار ہے اس کو ختم کریں، اس کے لیے اب آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ کام کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کے لیے مزید مشکلات کا جو ہے مصائب کا جو ہے سبب بنے گا۔ صحیح جی۔ شکیل انجم صاحب، آپ کے خیال میں فائنل کال کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟ اور چونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کی تو یہ تاریخ ہے، وہ ہمیشہ ہی ابھی ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو وہ اسی طرح سے ضروری کام کے لیے نکل جاتے رہے ہیں، لیکن یہ جو لگ رہا تھا یہ موومنٹ، اور اس پر جب ہم بھی بیٹھ کر یہاں بات کر رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ نہیں اس دفعہ ڈٹرمنڈ ہیں، اور خاص طور پر جو بشرا بی بی سامنے آئیں، ایک تو بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی وجہ سے کارکن بھی ان کو رسپیکٹ بھی دے رہے تھے اور ان کے ساتھ بھی تھے، لیکن پھر یہ کیا ہوا؟ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریاست کو ریاست سے لڑا رہے ہیں۔ ایمل ولی خان ابھی ٹکر میں دیکھ رہی تھی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی سنبھال نہیں پائے، یا کوئی جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنے لیے ایک سیف جو وے ہوتا ہے اس کا انتخاب کر لیا؟ دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس مرتبہ تو پھر بشرا بی بی ہی لیڈ کر رہی تھی اس سارے جو احتجاجی دھرنا تھا، اور وہ پشاور سے انہوں نے لیڈ کرنا شروع کیا اور وہ اسلام آباد پہنچی۔ تو اس مرتبہ تو کسی کو نہیں کہا جا سکتا نا کہ کس نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ راستہ بدلا، کون آدھے راستے سے واپس چلا گیا، کون جلوس چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ اور جو انہوں نے تقاریر کی اس میں بھی انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ میں آخری دم تک جو ہے وہ کارکنان کے ساتھ بیٹھی رہوں گی، لیکن بشرا بی بی کارکنان کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے وہ سب سے پہلے میرے خیال وہاں سے چلی گئیں، اور ساتھ علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو پیچھے جو کارکنان تھے، ظاہر ہے وہ لیڈر جب تک نہیں ہوگا تو کارکنان کیا کریں گے؟ کارکنان نے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں اس وقت، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ گرفتار بھی ہیں۔ تو اس کی ساری ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی پر یہ عائد ہوتی ہے اس احتجاج کی ناکامی کی، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا اور وہ ڈی چوک پر بیٹھ جاتی ہیں اور حکومت سے اپنے مطالبات، جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ خان کو ساتھ لے کر جاؤں گی، وہ کہہ رہی تھی کہ لے کر جاؤں گی، اگر وہ خان انہیں مل جاتا تو پھر انہوں نے سارا کریڈٹ بھی بشرا بی بی نے ہی لینا تھا، اور انہوں نے کہنا تھا کہ دیکھا اس مرتبہ میں نے کیونکہ اس کو لیڈ کیا اور میں جو ہے وہ کامیابی سے اپنے مطالبات